نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، سامعین ذی وقار، میری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے ان تمام نوجوانوں کو، گاؤں کے ذمہ داران بزرگوں کو، ماں بہنوں اور بچوں کو تہہ دل سے مبارکباد، جنہوں نے یہ حسین اور خوبصورت اور بامقصد پروگرام منعقد کیا. چونکہ نماز کے وقت کا اعلان ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی 10 بجے سے پہلے بیان مکمل ہو جائے گا. وقت بہت کم ہے، اس لیے میں ان تمام نوجوانوں کا نام نہیں لے سکتا جنہوں نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے کوشش کی ہے. البتہ میں انہیں خراج عقیدت تہہ دل سے پیش کرتا ہوں کہ آج ان نوجوانوں نے، پسائی گاؤں کے ان نوجوانوں میں ایک ہفتے کے اندر اس طرح کا پروگرام منعقد کر کے در حقیقت گاؤں کے بزرگوں کو، گاؤں کے لوگوں کو اور تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ نوجوانوں کے بارے میں قرآن مقدس نے جو یہ بات بیان کی ہے کہ نوجوان جب کسی مشن کو لے کے کھڑا ہوتا ہے، جب کسی تحریک کے لیے بیدار ہو جاتا ہے تو وہ حالات کی سنگینیوں سے گھبراتا نہیں ہے. چنانچہ قرآن مقدس کے سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالی نے چند ایسے ہی نوجوانوں کا تذکرہ کیا جنہوں نے حالات کا رخ موڑنے کے لیے وقت کے بادشاہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہو کر کے برمرہ یہ اعلان کیا تھا لن ندعو من دونہ الہا، اللہ کے علاوہ ہم اس روئے زمین پر کسی اور کو معبود نہیں مان سکتے. حالات کی ان سنگینیوں میں اے اس گاؤں کے نوجوانوں، ایک بار تمہیں پھر ان نازک حالات کے اندر یہ عزم مصمم کرنا ہے، یہ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ حالات چاہے جتنے ناسازگار ہیں، ناموافق ہیں، باطل کی تند و تیز آدھیاں مسلمان گھروں کے دیواروں سے ٹکرا رہی ہیں، ارتداد کی لہریں، کفر اور شرک کے نعرے ہمارے گھروں کے دروازوں تک دستک دے رہے ہیں. اے ملت اسلامیہ ہند کے جوانوں، اٹھو اور یہ اعلان کرو کہ انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے ایک جذبے کے ساتھ، ایک حوصلے کے ساتھ، ایک امنگ کے ساتھ، ایک آرزو کے ساتھ ایک ہفتے کے اندر یہ دینی پروگرام منعقد کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ایمان کی دعوت کو لے کے ایک ایک دروازے اور گھر کے اوپر حاضری دیں گے انشاءاللہ. میرے ایمانی بھائیوں، چونکہ حالات جس طرح سے ہیں، ان حالات میں ایمان کی اہمیت، ایمان کا مقام اور اس کی فضیلت کو اجاگر کرنا اور ان نازک حالات میں ملت اسلامیہ ہند کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر روشنی ڈالنا ضروری ہے. میں نے خطبے کے اندر قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ
کافہ کہ ایمان والو، اے وہ لوگو جو زبان سے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ الہنا، اللہ ہمارا معبود ہے، جو زبان سے یہ دعویٰ کر رہے ہو محمد النبینا ورسولنا کہ محمد ہمارے پیغمبر اور رسول ہے، جو زبان سے یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اے اسلام کے نام لیواؤ، مکمل طور پر مسلمان بن جاؤ، مکمل طور پر ایمان میں اسلام میں آ جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطانی پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہو، شیطان کی چالوں کے اوپر اپنے قدم آگے نہ بڑھاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ وہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن۔ آج ایکو کم کر دے بھائی، آج ہمارے اور آپ کے چاروں طرف شیطان اور اس کے کارندوں کے جال بنے ہوئے ہیں۔ آج سیدھا حملہ ہماری نسلوں کے ایمان پر ہے۔ پہلے زمانے میں جب کوئی فتنہ کہیں پر کھڑا ہوتا تھا تو وہ اسی زمانے میں، اسی علاقے میں، اسی چہار دیواری میں، اسی سرحدی میں رہتا تھا۔ آج فتنے کا وہ دور ہے کہ دنیا کے مشرق میں اگر کوئی فتنہ رونما ہوگا، آنن فانن وہ فتنہ مغرب کے اندر پھیلے گا، شمال میں کوئی فتنہ ہوگا، جنوب میں پھیلے گا۔ آج کے اس زمانے میں اس روئے زمین پر اٹھنے والے فتنے سیدھے ہمارے گھروں کے اندر دستک دے رہے ہیں۔ اس لیے ان نازک حالات میں اپنے نوجوان بہنوں، نوجوان دوستوں، نوجوان بچوں کے ذہن و دماغ میں، بچیوں کے ذہن و دماغ میں اسلام کی عظمت کو بٹھانا، نبی پاک علیہ السلام کی عقیدت و محبت کو پیوست کرنا، یہ وقت اور حالات حاضرہ کا سب سے بڑا تقاضا ہے، کیونکہ آج سیدھا حملہ ایمان پر ہے۔ بطور خاص ہماری بہنیں یہ اپنے دامن سے باندھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں جو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس ایمان کی دولت کی قدر کرے۔ حالات کی وجہ سے ایمان کے ساتھ سمجھوتا نہیں، حالات کی نزاکت کی وجہ سے ایمان اور اسلام کی سوداگری نہیں۔ اسلام کے اس لیے کہ اسلام کی شہزادیاں تو وہ ہیں جن کے لیے آئیڈیل حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اے میری بہنوں سنو اور دل کے کانوں سے سنو، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ خاتون ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، یہ سعادت حاصل ہے کہ اسلام کے خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا صحرا جو سب سے پہلے بنتا ہے وہ انہی کے سر کے اوپر ہے۔ اسلام کے خاطر سب سے پہلے خون کا نذرانہ پیش کرنا ایک عورت کے مقدر میں تھا۔ یہ بھی خواتین اسلام کے لیے ایک سعادت کی بات ہے، ایک سعادت کی بات ہے، ایک فخر کی بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے کا اعزاز اور اکرام کسی کو حاصل ہے تو وہ ایک خاتون ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کی تحفظ و بقا کے لیے 1450 سالوں میں نہ جانے کتنے شہدائے اسلام نے اپنے خون جگر سے اسلام کی تاریخ کو رنگین کیا ہے اور تاریخ کے روئے زمین کے صفحات پر اسلام کو نقش کیا ہے۔ آج بھی ان اہل جنوں کے تربتوں سے آنے والی یہ صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ بھلا سکیں گے نہ اہل زمانہ صدیوں تک میری وفا، میرے عشق و جنوں کے افسانے، لیکن یہ اعزاز حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ قیامت تک جتنے شہدائے اسلام اس روئے زمین پر آئیں گے سب سے آگے نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حالات نازک ہے، مکہ کی سرزمین ہے، مسلمان
مسلمانوں کے لیے تنگ ہے، چھوٹا سا خانوادہ ہے، آل یاسر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سمیہ ہیں، ان کے بیٹے حضرت عمار ہیں، ان کے شوہر حضرت یاسر ہے، چھوٹا سا خانوادہ ہے، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کا لایا ہوا دین اور قرآن اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ ابو جہل اور اس کے حواریوں کو یہ خبر ملتی ہے کہ آل یاسر مسلمان ہو گئے۔ اسلام کو اس روئے زمین سے ختم کرنے کی پلاننگ کرنے والے اور خواب دیکھنے والے ابو جہل کی اولادیں کان کھول کر سنیں، اور ہماری مائیں اور بہنیں بھی سنیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس چھوٹے سے خاندان کو ابو جہل کے کارندوں نے گرفتار کیا، گرفتار کر کے لائے، دن بھر سزائیں دی گئیں، تپایا گیا، ستایا گیا، تڑپایا گیا، مجبور کیا گیا کہ دامن مصطفیٰ سے اپنا تعلق توڑ لو، اسلام سے اپنا رشتہ ختم کر لو، تمہارے لیے اعزاز ہوگا، تمہارے لیے اکرام ہوگا، تمہاری آؤ بھگت ہوگی، آج کے لفظوں میں کہیں پھول مالا پہنایا جائے گا، تمہارا سواگت کیا جائے گا۔ اس لیے اے سمیہ اسلام کے راستے سے ہٹ جاؤ، اے یاسر اسلام کے راستے سے ہٹ جاؤ، اے عمار اسلام سے اپنا تعلق توڑ لو۔ لیکن وہ عظیمت صبر کے اوپر جمع رہنے والا خانوادہ اسلام کے اوپر جمع رہا۔ بالآخر ابو جہل ملعون نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آگے کیا، سوچا کہ یہ کمزور ہے، عمر دراز ہے، خاتون دل ہے، عورت کا دل نرم ہوتا ہے، ان کا دل نازک ہوتا ہے، شیشے کی طرح ہوتا ہے، سامنے بیٹے کا چہرہ ہوگا، سامنے شوہر کا چہرہ ہوگا، ایمان سے پھر جائیں گی۔ ابو جہل سمیہ کو آگے کر کے کہتا ہے اے سمیہ اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، ایک طرف ایمان کا راستہ ہے، ایک طرف توحید کا راستہ ہے، ایک طرف محمد کا لایا ہوا طریقہ ہے، ایک طرف قرآن کی حقانیت ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف شرک ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف ابو جہل کا طریقہ ہے۔ سمیہ سنو، اگر ایمان اور اسلام سے اپنا تعلق قائم رکھو گی تمہارے سر کو تمہارے تن سے جدا کر دیا جائے گا، اور اگر کفر اور شرک کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گی، ابو جہل کے طریقے پر آ جاؤ گی، تمہارا استقبال ہوگا، تمہارا اعزاز ہوگا، تمہارا سواگت ہوگا۔ اے قیامت تک آنے والی اسلام کی شہزادیوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روح کو سلام پہنچاؤ۔ انہوں نے ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو یہ پیغام دیا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ماننے والی اے اسلام کی شہزادیوں، اگر تمہارے دور کا کوئی ابو جہل تمہیں دنیا کی لالچ دے، دنیا کی رنگینیاں دکھائے، دنیا کی عیاشیاں دکھائے، دنیا کی لالچ دے، میری طرح اسلام کے اوپر جم کر کے اپنے زمانے کے ابو جہلوں کو یہ جواب دے دینا، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ اسلام کے ساتھ سوداگری نہیں، اسلام کے اوپر جان دینا یہ اعزاز کی بات ہے۔ اے اسلام کی شہزادیوں، یہ عزم مصمم کرو کہ ان نازک حالات میں اگر کوئی ایمان کا لٹیرا، اگر کوئی اسلام کے اوپر ڈاکہ زنی کرنے والا ڈاکو ہمیں اپنے جال کے اندر پھنسا کر کے ہمارے ایمان اور اسلام کی سوداگری کرے گا، انشاءاللہ تعالی یہ نعرہ لگا کر کے آئیں گے کہ ہم دامن مصطفیٰ کے اوپر جان قربان کرنے والے لوگ ہیں۔ میرے ایمانی بھائیوں، فقط یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، جوش اور جذبے سے نکلنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ دل سے نکلنے والی ایک درخواست، ایک آواز ہے، ایک پکار، ایک للکار ہے۔ میری ماں بہنوں، ہم نے جب محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم یہ مان رہے ہیں کہ دین اسلام برحق ہے، اس کے بعد تو پھر یہ کوئی سوال نہیں بنتا کہ ہم کفر سے بھی اپنے تعلقات قائم رکھیں، ہم شرک سے بھی اپنے تعلقات قائم رکھیں، ہم دوسروں کے نقش قدم پر بھی چلیں اور یہ سوچیں کہ ہمارا اسلام اور ایمان اللہ کے یہاں مقبول ہوگا، کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ،
پورے مسلمان ہو جاؤ. ادھورا ایمان اور ادھورا اسلام نہیں چلے گا. زندگی کے ہر میدان میں اسلام کو فالو کرو. اس آیت کے نازل ہونے کا پس منظر علماء موجود ہے. فقط اتنا ہے کہ ایک صحابی ہیں، پہلے یہودیت کے اندر تھے، مسلمان ہو گئے. انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد سوچا کہ یہودی مذہب کے اندر سنیچر کے دن کو قابل تعظیم سمجھا جاتا تھا، اسلام میں اس کو حرام تو قرار نہیں دیا گیا، ہم سنیچر کی تعظیم بھی کر لیں گے. یہودی مذہب کے اندر اونٹ کے گوشت سے اس سے فائدہ اٹھانا، اس کی چربی کا استعمال کرنا صحیح نہیں تھا. انہوں نے سوچا کہ اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض تو نہیں ہے، ہم یہودیت کی بھی رعایت کر لیں گے اور مسلمان بھی بنے رہ جائیں گے. تھوڑا سا یہودیت کو بھی ملا لیں گے اور مسلمان بھی بنے رہیں گے. جبرائیل امین اللہ کا یہ پیغام لے کر کے آئے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آدھا تیتر آدھا بٹھیر کا فارمولہ نہیں چلے گا. مسلمان بنے ہو پورے بنو، اسلام سے مکمل طور پر وابستہ ہو جاؤ. ایمانیات سے لے کر کے معاملات تک ہر ایک کے اندر اسلام کی پاسداری کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کریں گے. چونکہ یہ پروگرام نوجوانوں نے سجایا ہے، یہ پروگرام بطور خاص سب کی اس میں شرکت ہے، لیکن نوجوانوں نے سجایا جہاں تک مجھے معلوم ایک جوش کے ساتھ. اس لیے میں ان نوجوانوں کو ایک پیغام دے کے جا رہا ہوں ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے. اسلام نے کہا پورے اسلام میں آؤ، من مرضی اسلام نہیں. چنانچہ ہم اس بات کو عبادات کے اندر تو فالو کرتے ہیں، عبادات میں تو دیکھتے ہیں شریعت کا حکم جتنا ہے اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ یا کم نہیں کریں گے. اگر ہم صبح فجر کی نماز پڑھ لے جائیں اور فجر کی فرض 2 رکعت ہے اور کوئی سوچے کہ رات بھر علماء نے بیان کیا ہے، ذرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ آج فجر کی فرض 2 کے بجائے 4 پڑھ لیں گے. دل چاہ رہا ہے، کچھ زیادہ ہی عبادت کا شوق ہو رہا ہے. کوئی مسلمان 4 پڑھے گا؟ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی گناہ تو نہیں نہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان 4 نہیں پڑھے گا. اس لیے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ 2 ہی پڑھنا ہے. ظہر کی نماز پڑھ لے جائیں، تھکے ہارے ہوں، سوچے تھکا ہوا آدمی ہوں، چلو آج 2 ہی پڑھ لیتا ہوں، دل چاہ رہا 2 پڑھ لیں. مسلمان 2 پڑھے گا؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے کہ ظہر میں 4 پڑھنا ہے تو ہم نماز پڑھیں گے اللہ کی شریعت کے مطابق، رسول اللہ کی شریعت کے مطابق. روزہ رکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق. حج کریں گے اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق. کسی کے اندر جوش پیدا ہو وہ 7 کے بجائے 9 چکر نہیں کرے گا، 7 چکر ہی لگائے گا. زکوٰۃ ادا کریں گے شریعت کے مطابق. لیکن جیسے ہی ہم عبادات کو چھوڑ کر کے معاشرتی زندگی میں آتے ہیں، سماجی زندگی میں آتے ہیں، معاملات کی دنیا میں آتے ہیں، میرے بھائیوں شاید آپ کو برا لگے لیکن اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیں یاد نہیں آتی. اب شریعت کس کی چلے گی؟ فرض کر لو مثال کے طور پہ اگر ہمیں شادی کرنا ہے معاشرتی زندگی میں، شادی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے. ہم نے نماز پڑھی حضور کے طریقے کے مطابق، روزہ رکھا حضور کے طریقے کے مطابق، حج کیے حضور کے طریقے کے مطابق، زکوٰۃ دی حضور کے طریقے کے مطابق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. لیکن جب شادی کرنے کے لیے قدم بڑھائیں گے تو اب دادی اماں کا طریقہ چلے گا، اب پھوپھی جان بتائیں گی کہ دولہا کیسے سجتا ہے، اب نانی مشورہ دیں گی ایسا نہیں بلکہ ایسا کرو، اب خالہ آ کے رائے دیں گی انگوٹھی یہ والی نہیں بلکہ یہ والی چلے گی. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو ادھورے مسلمان نہ بنو، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. کیا نعوذ باللہ یہ مان لیا جائے کہ وہ عظیم الشان پیغمبر جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا شادی کے بارے میں اس پیغمبر کا طریقہ ہمیں موجود نہیں ہے؟ کیا شادی کے بارے میں اس رسول اعظم نے ہمیں اور آپ کو طریقہ نہیں بتایا؟
ایک ایک عمل کر کے دکھایا، ایک ایک طریقہ پیدا ہونے سے لے کر کے قبر کے گڑھے کے اندر جانے تک ایک ایک زندگی کا لمحہ نبی آخر الزمان نے واضح کر کے بتایا ہے۔ میرے بھائیو، شرط یہ ہے کہ ہم اس طریقے کے مطابق اپنے آپ کو اس طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس لیے نوجوانوں، میں آپ سے ایک وعدہ لے کے جا رہا ہوں، آپ کی ایمانی غیرت جاگی، ایک ہفتے کے اندر یہ جلسہ منعقد ہو گیا، آپ کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہوئی، یہ حسین محفل سج گئی۔ اے نوجوانوں، آج انقلاب کی بات کرتے ہو، بدلاؤ کی بات کرتے ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر کے میں کہتا ہوں، آج سے یہ عزم مصمم کرو، ہو چکی جاہلیت کی بہت ساری باتیں، ہو چکی آباء و اجداد کی پرستش اور ان کی تقلید، ہو چکی باپ دادا کی شریعت، یہ عزم مصمم کرو کہ انشاءاللہ تعالی شادی بیاہ کے اندر بھی نبی آخر الزمان کی شریعت کو زندہ کریں گے۔ اور یاد رکھیے گا، پھر میں کہہ رہا ہوں، جوش اور جذبے کی بات فقط نہیں ہے، اگر نوجوان ٹھان لے، نوجوان پختہ ارادہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی ہے۔ اس لیے کہ نوجوان مصلحت پسند کم، جوشیلا زیادہ ہوتا ہے، اور آدمی کی عمر جوں آگے بڑھتی جاتی ہے، جوش کم اور حکمتیں زیادہ یاد آنے لگتی ہیں۔ پھر آدمی خود ہی گڑت لگانے لگتا ہے، اگر جہیز نہیں لیں گے تو موٹر سائیکل بھی خریدنا پڑے گا، فریج بھی لینا پڑے گا، واشنگ مشین بھی لینا پڑے گا، سب خرچہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جہیز لے لو۔ اچھا، ایک جملہ یہاں پر اور نقل کر دوں میں، چونکہ 10 بجے نماز کا وقت ہے، ورنہ میں اور دیر تک، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں، اور زیادہ لے جاؤں گا، مجھے پتا ہے کہ آپ کہو گے مولوی صاحب وعدہ کچھ اور تھا، آپ تو ہماری شانتی کو ہماری بیوقوفی سمجھ گئے، اس لیے میں آپ کو اور زیادہ نہیں چھیڑوں گا۔ لیکن ایک بات یہ عرض کروں میرے بھائیوں، کہ نوجوان جب عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، تو پھر انشاءاللہ تعالی بدلاؤ آ جائے گا۔ جہیز کے حوالے سے الگ الگ صورتحال قوم کی ہے، اللہ کا فضل ہے، تبھی بھی اپنا یہ علاقہ ابھی بھی بہت محفوظ ہے، لیکن دھیرے دھیرے برائیاں بڑھ رہی ہیں نا، ورنہ بعض علاقے تو ایسے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، لڑکے کے اندر کوئی قابلیت نہیں، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، نہ اس کے پاس کھیتی باڑی ہے، نہ اس کی کوئی تجارت و دکانداری ہے، بس لڑکے میں ایک صفت ہے کہ وہ لڑکا ہے، اس کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ وہ مرد ہے، اس لیے بے غیرت کہتا ہے میں مرد ہوں، اس لیے شادی میں 5 لاکھ لوں گا۔ بہت دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں میں، اپنے پڑوس کے ضلعوں کی بات ہے، مہاراج گنج، دیوریا، کشی نگر کی بات میں کر رہا ہوں، صرف مرد ہے اس لیے 5 لاکھ چاہیے، بے غیرت ڈوب مرو۔ بیوی ایک آدمی اپنی بیٹی دے رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے پالا پوسا، ایک ماں اپنا لخت جگر دے رہی ہے، اور اس کے اوپر تمہیں اپنی قیمت لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ 5 لاکھ روپیہ لیں گے۔ اچھا، کچھ لوگ بڑے تیز تفرار قسم کے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہیں رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی والا حساب ہو جائے، شادی کی تاریخ طے کرنے جائیں گے، ارے مولانا صاحب، بھائی صاحب بس بیٹی دے دیجئے، بس بیٹی دے دیجئے، آپ کی بیٹی چاہیے، بس بیٹی مل گئی، سب مل گیا۔ اور اس کے بعد جب رشتہ طے ہو جائے گا، جو دن قریب آئے گا، تو ماما یہ کہہ رہے تھے، اور آگے آپ سمجھ جائیے، لڑکے کی کوئی مانگ نہیں ہے، لیکن دادا کی خواہش یہ تھی کہ پہلا پوتا ہے، نانا کی آرزو یہ تھی کہ پہلا نواسا۔ ارے بے غیرت، منہ کھول کے مانگو، جب مانگنا ہی ہے تو منہ کھول کے مانگو، اس میں دادا، بابا، آجا، کاکا، پھوپھا، ماما لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب حیا ختم ہو گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا اب جو کرنا ہے کرو، اب جو کرنا ہے کرو۔ اس لیے کسی کو وہ آدمی بہتر میں کہتا ہوں جو رشتے کے دن ہی پہلے دن آگے کہتا ہے میں 10 لاکھ لوں گا، اوقات رہے گی آگے جاؤں گا، نہیں رہے گی پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ لیکن وہ لوگ جو پہلے دن آ کے یہ کہتے ہیں بس لڑکی مل جائے سمجھو ہمیں پورا جہان مل گیا، اور اخیر میں خواہش یہ رہتی ہے کہ لڑکی کے ساتھ پورا جہان مل جائے۔
میرے بھائیوں نوجوانوں، ابھی کچھ نوجوانوں نے مجھ سے یہ کہا کہ حالات لڑکیوں کے ایمان کے حوالے سے، ارتداد و الحاد کے حوالے سے بڑے نازک ہے۔ یقیناً ہو سکتا ہے کہ نازک ہو، لیکن لڑکیوں کو ارتداد کے دہانے پر پہنچانے کے لیے کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی مجرم ہیں۔ ہمارا یہ نوجوان بھی مجرم ہے جو خاموش تماشائی بنا ہوا ہے، جو اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جہیز والا رشتہ آئے گا تو شادی کریں گے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اگر مرد ہو اپنے خرچے پر شادی کرو، اپنے خرچے پر بیوی لے کر کے آؤ۔ یہی اسلام کا طریقہ ہے۔ میں جائز ناجائز کا فتویٰ دینے نہیں آیا ہوں، لیکن اسلام کا طریقہ نکاح یہی ہے کہ نکاح کے اندر لڑکی کا ایک چونی نہیں خرچ ہونا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، علماء بیٹے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اسلام کا نظام نکاح یہی ہے کہ لڑکی کا ایک پیسہ بھی نہیں خرچ ہونا ہے۔ نکاح کرنے کی ذمہ داری لڑکے کی ہے، چھہارا لانے کی ذمہ داری لڑکے کی ہے، مہر دینے کی ذمہ داری لڑکے کی ہے، رہنے کے لیے گھر کی ذمہ داری لڑکے کی ہے، پہننے جیسے ہی قبل تو کہا پہننے کے چپل کی ذمہ داری بھی لڑکے کی ہے۔ اس لیے نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں، خدا کی قسم کھا کے اگر اس مسئلے پر اپنے سماج کے تم باغی بن گئے، انشاءاللہ یہ بغاوت تمہیں آخرت کے اندر سرخرو اور کامیاب کر دے گی۔ یہ بغاوت تمہیں سرخرو اور کامیاب کر دے گی۔ کب تک سماج کے ان تانوں اور بانوں کے اندر اپنی بچیوں کی، اپنی بہنوں کی عصمتوں کو لٹتا ہوا دیکھتے رہو گے؟ کب تک تماشائی بنے رہو گے؟ کب تک خاموشی کے ساتھ سوچو گے کہ کوئی صلاح الدین ایوبی آئے؟ ایوبی کو پیدا کرنا پڑے گا، آسمان سے کوئی ایوبی اب نہیں آئے گا، آسمان سے اب کوئی نہیں آئے گا، اپنے اندر سے افراد کو پیدا کرنا پڑے گا۔ سماج کے اندر پھیلے ہوئے اس غنڈہ گردی کے خلاف میدان میں آنا پڑے گا۔ ممکن ہے میرا لہجہ تلخ ہو، اس کے لیے میں معذرت نہیں کروں گا۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک، نہ سمجھ میں آئے تو بھی ٹھیک، لیکن یہ اس وقت کی سب سے بڑی غنڈہ گردی ہے میرے بھائی۔ آپ کبھی سماج میں جو لوگ سماج سیوی ہو ان کے پاس بیٹھ کر کے جا کے ڈاٹا نکال کر دیکھیے کتنی بچیاں بیٹھی ہیں انتظار میں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف بچیوں کا مسئلہ ہے، کتنے بچے بیٹھے ہیں انتظار میں۔ جب جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے سامنے سے مہر کا مطالبہ ہوتا ہے، یہ بھی عجیب و بات۔ ایک کمپٹیشن چل رہا ہے، لڑکی والے 5 لاکھ خرچ کریں گے تو وہ بھی یہ سوچیں گے کم سے کم زیور میں لے کر آئے 5 لاکھ کا زیور۔ ادھر 5 لاکھ کا انتظام کرنے میں باپ کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے، ادھر 5 لاکھ کا انتظام کرنے میں باپ کی کمر ٹوٹی جا رہی ہے۔ ہم عظیم الشان پیغمبر کے امتی ہیں، اس نسبت کا لاج رکھیے نوجوانوں، جس نے اپنی امت کو یہ پیغام دیا تھا، ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونا، سب سے زیادہ بابرکت وہ نکاح ہے جس کا خرچ سب سے آسان ہو۔ ہم خرچ میں کمپٹیشن کر رہے ہیں، آپ نے 1 لاکھ خرچ کیا ہم 4 لاکھ خرچ کریں گے، آپ نے یہ دیا ہم وہ دیں گے، کہاں لے جائیں گے سماج کو ہم؟ وقت بہرحال یہ درد دل ہے، باتیں نکلی چلی جا رہی ہیں، وقت محدود ہے، اس لیے ایک درخواست کر کے، ایک وعدہ لے کر کے آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ اٹھو مومنو، آج سے عہد کر لو، اٹھو مومنو، آج سے عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کریں گے، عقیدت کے پہلو بپہلو عمل سے حقیقت میں تعمیل سنت کریں گے۔ وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر وفا کوشیوں سے، جفا کیشیوں سے زمانے میں اس کی اشاعت کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ خالق کائنات اس مجلس کو، اس جلسے کو، اس محفل کو، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، ماں اور بہنوں کی محنت کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔